جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، جب چلے رن کو شاہ کرب و بلا، شور خیموں میں تھا قیامت کا، اور شہ نے بیٹی کو گود میں جو لیا، اس نے رو کر پدر سے یہ پوچھا، بابا اتنا مجھے بتائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور اس قدر آپ کا ہے خشک گلا، آہ بھرنے کا حوصلہ نہ رہا، اور کس طرح لوریاں سنائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اپنے جذبات کر لیے قابو، آپ نے ضبط کر لیے آنسو، زخم دل کس طرح چھپائیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، آخری بار دیکھ لوں چہرہ، مجھ کو جانے ہے کیوں یقین بابا، آپ اب لوٹ کر نہ آئیں گے، کیا سکینہ کو بھول پائیں گے، اور کوئی باقی نہیں رہا بابا، آپ خود جا کے لائے ہیں لاشا،
اپنی خاطر کسے بلائیں گے؟ کیا سکینہ کو بھول پائیں گے؟ کیا سکینہ کو بھول پائیں گے؟ درود پیش کرنے والے ایک بار اور درود بھیجیے گا۔ اونو محمد کیوں کر ماں نہ روئے گی تمہیں؟ اونو محمد کیوں کر جب مدینے میں نظر آئے گی ویرانی گھر، ماں نہ روئے گی تمہیں؟ اونو محمد کیوں کر؟ اور جب کہ زندان میں تم دونوں کا سر آیا تھا، میں نہ روئی تھی تمہیں تم کو گلا تو ہوگا، معاف کرنا جو اگر ہو سکے نور نظر، ماں نہ روئے گی تمہیں؟ اونو محمد کیوں کر؟ اور مجھ سے پوچھیں گے جو عبداللہ کہاں ہے بچے، اور کیا وجہ ہے میری نظروں سے نہا ہے بچے، کیا جواب کو یہ ماں دے گی میرے لخت جگر، ماں نہ روئے گی تمہیں؟ اونو محمد کیوں کر؟ حجرے دیکھوں گی تمہارے تو تڑپ جاؤں گی، اور کس طرح سے دل بےتاب کو سمجھاؤں گی، اب نہیں لوٹ کے آئیں گے میرے رش کے قمر، ماں نہ روئے گی تمہیں؟ اونو محمد کیوں کر؟ اور تم نہیں ہو تو مزہ کچھ بھی نہیں جینے میں، ہائے اس غم سے پھٹا جاتا ہے دل سینے
سینے میں کون اب مجھ کو پکارے گا بھلا ماں کہہ کر، ماں نہ روئے گی تمہیں اون محمد کیوں کر۔ اے میرے لال تیرے بعد غضب ہم پہ ہوا، ہائے اس چشم فلک نے بھی یہ منظر دیکھا، سر برہنا یہ لے گئے ہم کو در در، ماں نہ روئے گی تمہیں اون محمد کیوں کر۔ درود بھیجتے ہیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی القرشی الہاشمی ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین واصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ بزرگان ملت اور ارباب ازا، کربلا تجلی گاہ ولایت کے عنوان سے جس سلسلے کا آغاز ہوا تھا، آج اس کی 5ویں مجلس ہے۔ آج بھی چند گزارشات اور چند معروضات آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا ہے۔ یہ عالمیان کی بارگاہ میں پرسہ پیش کر کے ادائیگی اجر رسالت کا سبب بن رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی حاضری اور ہماری ذاکری کو قبول فرمائے اور ہمارے یقین، ایمان اور عقیدے میں استحکام، بلندی اور استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہیں، اور وہ حضرات ولی ہیں، وہ ولی ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ ولایت کے بارے میں اور نظام ولایت کے بارے میں
پروردگار عالم نے خاص طور سے اعلان کر دیا، اور یہ پروردگار کا مزاج بھی ہے، نظام بھی رہا ہے، یہ سلسلہ بھی رہا ہے کہ پروردگار نے، اس مالک کائنات نے کبھی بھی اس دنیائے ہست و بود کو بغیر کسی ولی کے نہیں رکھا ہے۔ ہر دور، ہر عہد، ہر زمانے، ہر سماج اور ہر معاشرے میں اس رب اکبر نے کسی نہ کسی ولی خدا کو اس روئے زمین پر نظام حیات چلانے کے لیے ضرور بھیجا ہے، اور ہر عہد میں کوئی نہ کوئی ولی رہا ہے۔ اور اس کا مزاج یہ ہے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ دیکھو تم میرے وجود کو اور میری خلاقیت کا مشاہدہ کرو، پوری دنیا میں نظر ڈالو، پوری دنیا پر نظر ڈال کے بتاؤ کیا دنیا میں کوئی چیز ایسی بھی ہے کہ جو ناقص ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جو نامکمل ہے؟ کیا دنیا میں کوئی ایسی بھی چیز ہے جس کو میں نے خلق کیا ہے کہ جس میں کمال نہیں پایا جاتا ہے؟ میں نے جس چیز کو بھی خلق کیا ہے اس کو پورے کمال کے ساتھ، نظام شمسی، نظام قمری اور ذروں کا نظام، کہکشاؤں کا نظام، سمندروں کی گہرائیاں، پہاڑوں کی بلندی، ہواؤں کا زور، بادلوں کا شور، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں کہیں تمہیں کوئی ایسی کمی نظر آتی ہے یا کوئی کجی نظر آتی ہے؟ اب تھوڑا سا اگر ولایت کو آپ کو سمجھنا ہے تو محسوس کریں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ بعد میں وہ نور الگ الگ حصوں میں تقسیم ہوا، کبھی 5 بنے، کبھی 12 بنے، کبھی 14 بنے، لیکن سب سے پہلے ایک ہی نور تھا۔ اس نور سے ایک نور کو خلق کیا، اور جب اس نور سے نور کو خلق کیا تو عالم انوار میں نہ جانے کیا کیفیت تھی، کون سا انداز تھا کہ جن کے کس ادا کو قیام کہا گیا، کس کو قعود کہا گیا، کس کو رکوع کہا گیا، کس کو سجود کہا گیا، الگ الگ کیفیتیں تھیں۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس رب کائنات کو پہچانوانے کے لیے اور اس کے وجود کو منوانے کے لیے اور توحید کو آگے بڑھانے کے لیے جب عبادتیں کرنا شروع کی، ریاضتیں کرنا شروع کی، تسبیح و تحلیل کرنا شروع کی، تو جب پسینے کے قطرے ان کے وجود سے گرے تو کبھی جبریل بنے، کبھی ملکوتیت وجود میں آئی، کبھی میکائیل وجود میں آئے، یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ملکوتیت سے کہا گیا کہ تم ان کو دیکھو اور پھر توحید کو پہچانو، جیسے یہ عبادت کریں ویسے تم عبادت کرنے کی کوشش کرو، جیسے یہ ریاضت کریں ویسے تم ریاضت کرنے کی کوشش کرو۔ اب ان کا کون سا انداز تھا کہ جس کو قیام اور سجدہ کہا گیا، کون سا انداز تھا کہ جس کو رکوع کہا گیا؟ اب ملکوتیت ان کو دیکھ دیکھ کے سجدہ ریز ہو رہی ہے، جبریل و میکائیل انہیں دیکھ دیکھ کے اپنی عبادتوں کا سفر آگے بڑھا رہے ہیں، اس سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں، اس تسلسل کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ایک دن اچانک ملکوتیت نے دست ادب جوڑ کے بارگاہ اہدیت میں یہ سوال کیا، پروردگار یہ بتا تو دے کہ یہ کون سا نور ہے جس کو پس پردہ رکھا گیا ہے، یہ کون سا نور ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں عبادتوں کا سلیقہ سکھایا جا رہا ہے، یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمیں بندگی سکھائی جا رہی ہے، یہ کون لوگ ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں سلیقہ تسبیح و تحلیل سکھایا جا رہا ہے۔ تو پروردگار نے آواز دی کہ تم یہ سمجھنا چاہتے ہو کہ یہ پس پردہ کس کا نور ہے، یہ کون لوگ ہیں، یہ شخصیتیں کون ہیں، یہ عالم انوار میں کس کے نور چمک رہے ہیں؟ تو سنو، میں تمہیں بتا دے رہا ہوں کہ دیکھو میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں، یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں، یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں، یہ حسن ہیں، میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہیں۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد میں۔ میں قدیم الاحسان ہوں، یہ حسین ہیں۔ اب یہاں پر ایک نقطہ میں سے نکل کے آتا ہے، بہت توجہ۔ ملکوتیت نے کیا سوال کیا؟ ملائکہ نے پوچھا پروردگار یہ ہیں کون؟
یہ عالم انوار میں جو نور چمک رہے ہیں یہ نور کس کے ہیں؟ یہ نظام ولایت جس کی شروعات ہو رہی ہے، ملکوتیت یہ پوچھ رہی ہے کہ یہ تو بتا میرے خالق میرے مالک، ہم سجدہ تجھے کرتے ہیں، تسبیح تیری ہے، تحلیل تیرے لیے ہے، تقدیس تیرے لیے ہے، لیکن اتنا تو بتا دے جن کو دیکھ کے ہم سجدوں کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں، جن کو دیکھ کے ہم رکوع کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں، جن کو دیکھ کے ہم تحلیل کا سلیقہ سیکھ رہے ہیں، یہ لوگ کون ہے؟ پروردگار نے یہاں پہ آنے کے بعد کہا کہ میں محمود ہوں، یہ محمد ہیں، اپنے ذریعے سے تعارف کرایا، میں محمود یہ محمد، میں اعلیٰ یہ علی، میں فاتح یہ فاطمہ، میں محسن یہ حسن، میں قدیم الاحسان یہ حسین، یعنی جتنوں کا تعارف کرایا میں اپنے ذریعے سے کہ میں یہ ہوں تو یہ ہیں، میں محمود ہوں تو یہ محمد ہیں، میں اعلیٰ ہوں تو یہ علی ہیں، میں فاتر ہوں تو یہ فاطمہ ہیں، میں محسن ہوں تو یہ حسن ہے۔ پوری طرح سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی ہوگی نا؟ یہ تھی پہلی منزل تعارف کرانے کی۔ جب ملائکہ نے پوچھا کہ پروردگار یہ ہیں کون؟ کہا مجھے سمجھو اور انہیں سمجھو، میرے ذریعے سے پہچانو، لیکن ایک موقع اور آیا جب یہ پیکرے بشری لے کے چادر کے نیچے آئے۔ اب جو ملک نے پوچھا پروردگار یہ چادر کے نیچے کون ہے، وہاں تعارف کرایا تھا اپنے ذریعے سے، میں کے ذریعے سے، یہاں تعارف کرایا جا رہا ہے ہم فاطمہ و ابوہا و بالہا و بنیہا، صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ وہاں اپنے ذریعے تعارف کرایا، یہاں فاطمہ کے ذریعے سے تعارف کرایا۔ اب آپ اندازہ لگائیے فاطمہ کی ولایت کو محسوس کیجئے، کس مقام پر لے گئی ہیں جناب معصومہ۔ اب یہیں سے میں تھوڑا سا گریز کرنا چاہتا ہوں، اسی وجہ سے جب معصومہ عالمیان نے دربار خلافت میں جا کے خطبہ دیا ہے، اور میں نے ایک دن مجلس میں عرض کیا تھا، بات یہاں تک آ گئی تو ایک جملے میں عرض کر دوں۔ جناب معصومہ نے یہ بتایا تھا کہ دیکھو عورت کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے، نامحرم اس کو نہ دیکھے۔ سلمان فارسی نے پوچھا تھا، مسجد میں تشریف فرما تھے، سب لوگ تھے، اور ایسے میں حضور نے سوال پوچھا، ایک ایک سے سوال پوچھا، پیچھے سلمان بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس سے پہلے کہ میری باری آئے وہ برابر کے دروازے پر گئے اور جا کے پوچھ کے آ گئے۔ جب دق الباب کیا تو اندر سے آواز آئی، سلمان کیا بات ہے؟ کہا آپ کے بابا نے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ کہا مسئلہ کیا ہے؟ کہا کہ آپ کے بابا نے یہ سوال کیا ہے۔ کہا تو یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اگر بابا سوال کریں تو بابا سے یہ کہہ دینا کہ عورت کے لیے بہترین مسجد اس کا گھر ہے، اور بہترین عمل یہ ہے کہ نامحرم اس کو نہ دیکھے اور وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے۔ اب جب جناب سلمان فارسی سے بھی یہی سوال سرکار رسالت پناہ نے کیا تو وہ فوراً برجستگی کے عالم میں کھڑے ہو گئے۔ کہا سلمان تم بتاؤ۔ سلمان نے فوراً جواب بتا دیا، جیسے پہلے کسی بچے کو یاد ہو اور اس سے امتحان کے دوران پوچھ لیا جائے، اسی انداز سے برجستگی کے عالم میں۔ کہا یہ جواب تم لائے کہاں سے ہو؟ کہا جس دروازے پر جبرائیل، جس دروازے پر میکائیل سائل بن کے جاتے ہوں وہیں سے میں بھی جواب لے کے آیا ہوں۔ ایک صلوات بھیجیں بابا سے بلند۔ اچھا لیکن اب یہاں پر انداز دیکھیے اور یہاں پر کردار دیکھیے، شہزادی نکلی یا نہیں نکلی؟ گھر سے بھی نکلی، مسجد کی سیڑھیوں پر بھی آ کے کھڑی ہوئی، اور تنہا نہیں، بہت توجہ چاہتا ہوں، بلکہ ساتھ میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو بھی لے کے گئی ہیں دربار میں۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے آپ، تاریخ میں آپ کو وہ منظر مل جائے گا۔ کیوں گئی شہزادی انہیں لے کے؟ کہا میں اپنے بچوں کی تربیت کر رہی ہوں، آج میں دین کو بچانے کے لیے نکلی ہوں، کل زینب دین کو بچانے کے لیے نکلے گی۔ آج میں بول رہی ہوں تو دربار خاموش ہے، کل زینب بولے گی تو کوفہ و شام خاموش ہو جائے گا۔ یہ تربیت کا انداز تھا۔ وہیں پر خطبہ دیتے ہوئے معصومہ عالمیان نے ارشاد فرمایا ہے کہ سنو ایھا الناس، اے لوگو سنو، میں تمہیں بتائے دے رہی ہوں۔ اور اس خطبے کی شان یہ ہے، اس کا جلال و جمال یہ ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ معصومہ عالمیان نے جو دربار خلافت میں خطبہ دیا ہے جا کے،
اس خطبے کی طرح کوئی خطبہ تیار ہی نہیں کر سکتا. بس اس خطبے کے مقابلے پر اگر کسی خطبے کو رکھا جا سکتا ہے تو وہ خطبہ توحید ہے جو امام علی نے کا خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے. اس خطبے سے موازنہ کیا جا سکتا ہے، ورنہ کوئی خطبہ اس کے مقابلے پر نہیں لایا جا سکتا ہے. اور سب مل کے بھی اگر ایسا خطبہ تیار کرنا چاہیں تو ایسا خطبہ تیار نہیں کر سکتے. اچھا اس خطبے میں ہے کیا؟ اس خطبے کو آپ اٹھا کے دیکھیے، پڑھیے، اس کی گہرائی میں اتریے. اس میں توحید کے بارے میں کہا ہے، نظام کے بارے میں بتایا ہے، الوہیت کے اور ربوبیت کے بارے میں بتایا ہے. میں دستے ادب جوڑ کے شہزادی سے پوچھوں گا، شہزادی یہ جس دربار میں آپ تشریف فرما ہیں، کھڑی ہوئی ہیں، یہ بتائیے کہ یہ لوگ خدا کو نہیں جانتے؟ کیا یہ توحید کو نہیں سمجھتے؟ کیا یہ نمازوں کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا یہ روزے کے بارے میں نہیں جانتے؟ کیا یہ احکام شریعت کے بارے میں نہیں جانتے؟ یہ تو نظام اسلامی چلا رہے ہیں. عجب نہیں شہزادی آواز دیں گی، نادان ہو، جانتے نہیں ہو. اگر یہ خدا کو پہچانتے ہوتے، اگر یہ الوہیت اور ربوبیت کی معرفت رکھتے ہوتے تو مجھے یہاں دربار میں آنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی. صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد. اسی خطبے میں شہزادی ارشاد فرما رہی ہیں، وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، پروردگار نے ہماری اطاعت کو ملت کے لیے نظام قرار دیا ہے. اب اس جملے کی گہرائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اس کی تشریح کی جا سکتی ہے. بہت توجہ، شہزادی صاف طور سے ارشاد فرما رہی ہیں، دربار میں کھڑے ہو کے متوجہ کر رہی ہیں، مسلمانوں سنو، کان کھول کے سنو، آنکھیں کھول کے سنو، میں تمہیں بتا دے رہی ہوں. ہمیں آج دربار میں آنا پڑا ہے اپنے حق کے مطالبے کے لیے. یہاں تک انقلاب زمانہ آ گیا ہے، حالانکہ ہم وہ ہیں، ہماری شخصیت وہ ہے، ہمارا وجود یہ وہ ہے کہ جس کی اطاعت کو اللہ نے نظام بنا دیا ہے. بہت توجہ، اب یہی نظام ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. شہزادی کا یہ فقرہ اتنا فصیح و بلیغ ہے کہ اگر اس کی ہی وضاحت کی جائے تو 1 گھنٹہ کافی ہے. بہت توجہ، وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ. شہزادی کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ کہا سنو، میں جو یہاں دربار میں آئی ہوں، میں یہی سمجھانے کے لیے تو آئی ہوں کہ نظام ولایت کی تجلی کیا ہے. نظام ولایت کہتے کسے ہیں؟ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں ان چند باغ کے ٹکڑوں کے لیے آئی ہوں، چند پیڑوں کے لیے آئی ہوں، ان کی کیا حیثیت ہے. یہ کائنات ہماری وجہ سے خلق ہوئی ہے، وجہ تخلیق کائنات ہم محمد و آل محمد ہیں. بہت توجہ، اگر ہم نہ ہوتے تو پروردگار اس کائنات کو خلق نہ کرتا، اس سورج کو خلق نہ کرتا، ان ستاروں کو خلق نہ کرتا، اس زمین کو خلق نہ کرتا، اس کائنات کو خلق نہ کرتا. شہزادی بتانے کے لیے آئی ہیں اور اس کے بعد کہا کہ تم اس باغ کی بات کرتے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہ باغ ہمارے بابا نے ہمیں دیا تھا. پورا اب یہاں پر ایک مقدمہ ہے پورا، جس کو شہزادی نے لاجواب کر دیا ہے ان لوگوں کو. اور اس کے بعد وہ جو پرچہ جو حضور نے لکھ کے دیا تھا اسے پھاڑ کے پھینکا گیا ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. لیکن لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب باغ کے لیے، صرف باغ کے لیے نہیں گئی ہیں، نظام کی اہمیت سمجھانے کے لیے گئی ہیں. شہزادی آئین کی اہمیت سمجھانے کے لیے گئی ہیں. ارے جس کی اطاعت کو پروردگار نے نظام بنا دیا گیا، نظام بنایا ہو، اسی کو دربار میں آنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ کیا ماجرا ہے؟ لوگ کہہ دیتے ہیں باغ کے لیے، باغ کے لیے. انہوں نے کبھی بھی اپنی پراپرٹی اور اپنی زمینوں کے لیے کبھی کہیں مطالبہ نہیں کیا، ہمیشہ ٹھکرا دیا ہے. میں ایک شاعر کے 4 مصرے پڑھ کے اس چیپٹر کو کلیئر کر دوں. ہمارے یہاں سیتھل کے ایک شاعر تھے انجم صاحب مرحوم، انہوں نے کہا تھا کہ حق بات کہتا آیا ہوں کہتا رہوں گا میں، حق بات کہتا آیا ہوں کہتا رہوں گا میں، حق بات کہنا ہی میرا انجم اصول ہے. دنیا کو یہ دکھانا تھا حقدار کون ہے، ورنہ فدق بطول کے قدموں کی دھول ہے. صلوات بھیجنے محمد والے محمد. تو شہزادی نے نظام ولایت سمجھایا ہے اس خطبے کے ذریعے سے. اور شہزادی کی عظمت، شہزادی کی اہمیت میں کس طرح سے عرض کروں. جب نور
کا جھماکا ہوا ہے جنت میں، اس نور کو جب پردے کے پیچھے سے لا کے رکھا گیا تھا جنت کی طرف پروردگار نے، تو اب یہاں پر ملکوتیت نے پوچھا تھا، اچانک جیسے ہی اس نور کا جھماکا ہوا تو جتنے ملائکہ تھے، یہ دوسرا منظر ہے، وہ سب کے سب سجدے میں چلے گئے، اور اچانک ملکوتیت کی زبان سے ایک فقرہ نکلا۔ جتنے بھی سیرت پر کتابیں لکھنے والے ہیں ہمارے یہاں سب نے لکھا ہے اس واقعے کو، زیادہ تر نے۔ اچانک ایک نور کا جب دھماکہ ہوا تو ملکوتیت نے پھر فرشتوں نے پوچھا، اے پروردگار ما ھذا النور، یہ نور کس کا ہے؟ پھر پروردگار نے کہا ھذا نور نوری، یہ نور میرا نور ہے۔ بہت توجہ، اور جس کو ہم نے جنت میں محفوظ رکھا ہے، اور اس کے بعد انبیاء کے صلب سے ہوتا ہوا یہ آخری نبی میرے حبیب کے صلب تک جائے گا، اور اس کے بعد یہ دنیا میں واضح ہوگا، اور اس کے بعد میرے تعارف کا ذریعہ بنے گا۔ بہت توجہ، لیکن اس میں جو گوشہ ہے وہ یہ کہ جیسے ہی نور کا جھماکہ ہوا ملائکہ سجدے میں چلے گئے۔ نور کی کیفیت یہ تھی، نور کی شان یہ تھی، نور کا مزاج یہ تھا، نور کا جمال یہ تھا، نور کا جلال یہ تھا، نور کی تجلی یہ تھی کہ جتنے بھی ملائکہ تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے۔ ایک یہ نور فاطمہ کی تجلی تھی جس کو محسوس کر کے ملکوتیت سجدے میں چلی گئی، وہاں آدم کا پتلا بنایا گیا۔ کہا جا رہا ہے تو فرشتے کہہ رہے ہیں اے پروردگار ہمیں سجدہ کروائے گا؟ کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ وہاں سمجھانا پڑ رہا ہے، بس نور آدم میں اور نور سیدہ میں یہی فرق ہے۔ سیدہ کا نور وہ نور ہے جہاں ملکوتیت خود بخود سجدہ ریز ہو جاتی ہے، آدم اس شخصیت کا نام ہے جہاں سجدہ کروانا پڑتا ہے۔ کہا کہ ہمیں اس کے آگے سجدہ کروائے گا؟ ہم نورانی پیکر ہیں اور اس کو مٹی سے بنایا ہے۔ کہا نہیں، تمہیں حکم پرست بننا پڑے گا، رسم پرست نہ بنو۔ تم رسم پرست مت بنو، یہ تمہاری رسم تھی جو تم ہمیشہ سے عبادتیں کرتے چلے آئے تھے، لیکن آج میں اپنی خلاقیت کا اور اپنی الوہیت کا تعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آج میرا حکم یہ ہے کہ تم سجدہ کرو۔ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اس میں میں اپنی روح ڈال دوں، بہت توجہ، تو سجدہ آدم کے پتلے کو نہیں کروایا جا رہا ہے، روح پروردگار، نور پروردگار کا نفخت فیہ من روحی، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں تب سجدہ کرنا۔ پتلا تو پہلے بن کے تیار ہو گیا تھا، ابھی روح نہیں پڑی ہے، کہ جب میں روح ڈالوں تب سجدہ کرنا، روح ڈالنے کے بعد سجدہ کرنا۔ روح پڑی، سجدہ کیا ملکوتیت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے جب بھی پروردگار کسی کو قبلہ بناتا ہے تو پہلے روح ڈالتا ہے۔ آدم کو قبلہ بنایا، سجدہ کروایا ملکوتیت سے تو پہلے روح ڈالی۔ تو جب خانہ کعبہ کو قبلہ بنائے گا پروردگار، اس کے لیے بھی تو روح کی ضرورت ہے، کہ اسی وجہ سے 13 رجب کو روح کعبے میں پہنچ جائے گی۔ اور میں سب کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بات کرتا ہوں۔ کوئی کچھ بھی کہے، لیکن یہاں پر آنے کے بعد میں ایک سچائی بیان کر دینا چاہتا ہوں۔ جب میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں تو میرے ایک جسم کا قبلہ ہوتا ہے، ایک روح کا قبلہ ہوتا ہے۔ جسم کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے، روح کا قبلہ علی ہوا کرتا ہے۔ صلوات بھیج دیں محمد والے۔ مل جل کے ایک بابا سے بلند صلوات ارشاد فرما۔ شہزادی تنہا وہ ذات ہیں جنہوں نے خواتین کو مقام عظمت میں لا کے کھڑا کیا ہے، استقلال سکھایا ہے، شعور ولایت دیا ہے، ولایت کے نظام کے بارے میں بتایا ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ورنہ آج پوری دنیا میں جو خواتین کے حالات ہیں، یہاں تو ماشاءاللہ ایک نظام کی وجہ سے بہت عمدہ حالات ہیں اس ملک میں، لیکن جو دوسرے ممالک کی اور ہمارے ممالک کی اور پوری دنیا میں جو خواتین پر آپ نظر ڈالیں جو کیفیت ہے، اور اگر غلط اور برے حالات نہ ہوتے تو پوری دنیا میں آج خواتین پرچم لے کے باہر کیوں نکلتی کہ ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں، ہمیں ہمارے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ اور آج کی بات نہیں ہے، بات آ گئی تو آپ کے سامنے عرض کر دوں، پہلے سے شروع سے بہت توجہ چاہتا ہوں۔ چائنا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، مصر کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے،
عرب کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، چائنا پہ ذبح کر دیا جاتا تھا، ہندوستان میں ستی بنا دیا جاتا تھا، جو ہماری پرانی تاریخ ہے، 2000 سال اور 2500 سال پرانی تاریخ، عرب میں زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ اور کیا کیفیت تھی کہ ایک شخص حضور کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے حضور میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ کہا کیا کیا؟ کہا میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کر دیا۔ تو اس نے کہا کیا کیفیت تھی؟ کہا جب میں لے گیا اپنی بچی کو تو میں نے قبر کھودی، میں قبر کھودتا جا رہا تھا اور بچی میرے کپڑوں سے مٹی صاف کرتی جا رہی تھی۔ یہ کیفیت، حضور چراغ پا ہو گئے، غصے میں آ گئے۔ کہا تجھے شرم نہیں آئی کہ وہ بچی تجھ سے اتنی محبت کرتی تھی، تو فطرت کے تقاضوں کو کہاں لے گیا تھا؟ ارے فطری طور پر تو تجھے پگھل جانا چاہیے تھا۔ کتنا شقی القلب تھا تو کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ درگور کر دیا۔ تو یہ پوری دنیا کی تہذیب ہے، اور اس تہذیب کو اور اس کلچر کو ختم کیا ہے تو اسلام نے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، معاشرے نے کہا لڑکی رحمت، لڑکی زحمت۔ اسلام جب آیا تو حضور نے مسجد نبوی کے ممبر سے آواز دی، تم جس لڑکی کو زحمت سمجھ رہے ہو وہ زحمت نہیں ہے بلکہ رحمت ہے۔ بہت توجہ، تم جس لڑکی کو زندہ درگور کر دیا کرتے ہو اس کے دروازے پر میں سلام کر کے بتاؤں گا کہ لڑکیاں باعث عزت و افتخار ہوا کرتی ہیں، باعث حقارت نہیں ہوا کرتی ہیں۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ اسی لیے شہزادی نے کہا تھا وَجَعَلَ اللَّهُ طَاعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن اب میں تھوڑی سی معاشرے کی بات کر لوں، معاشرتی گفتگو کر لوں۔ اور جو یہ بات کی مجلسیں ہوتی ہیں اس میں اس طرح کے مسائل بھی اٹھائے جاتے ہیں، اور یہ مجلسیں مکتبہ جناب زینب ہے، مکتبہ امام حسین علیہ السلام ہے، یہاں رزق شعور لے کے جاتے ہیں لوگ۔ ہمارے معاشرے کا مسئلہ کیا ہے؟ معاشرہ زحمت کیوں سمجھتا ہے لڑکی کو؟ میں آپ کے یہاں کی تو بات نہیں کرتا، میں اپنے یہاں کی بات کرتا ہوں۔ جہاں کسی نوجوان کی شادی ہونے والی ہوئی تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ فوراً، ہمارے یہاں کا ایک کلچر ہے، مزاج ہے کہ شادی کرنے کے بعد دولہا اور دلہن درگاہ میں جاتے ہیں، یا امام بارگاہ میں جاتے ہیں، یا کربلا میں جاتے ہیں، جہاں جیسا مزاج ہوتا ہے۔ خیر یہ عقیدت کی بات ہے۔ تو وہاں جا کے جو پہلی دعا دونوں لوگ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پروردگار ایک حسین سا بیٹا عطا فرمائے۔ یہ جو ہم شادی کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں حسین۔ اچھا اب یہ جو تصور ہے کہ بیٹا ہمیں ملے، یہ تصور کہاں سے آیا ہے، یہ خیال کہاں سے آیا؟ اس کے درپردہ ایک پوری معاشرے کی بدعت ہے جو کار فرما ہے۔ ویسے تو دعا کرنا چاہیے حسین بیٹے کے لیے، خوبصورت بیٹے کے لیے، بہت توجہ۔ لیکن منظر بھوپالی نے بھی تو کہا تھا بیٹیوں کے بھی لیے ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹے نہیں مانگا کرتے، بیٹیوں کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے کہ پروردگار ہمیں حسین بیٹی بھی دے۔ اور بیٹی ہوتی ہے تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ جنازے کی رونق بیٹیوں ہی سے ہوا کرتی ہے، باپ کی خدمت بیٹیاں ہی کیا کرتی ہیں، تو سامنے کی بات ہے۔ لیکن یہ جو ایک مسئلہ ہے کہ بیٹا ہو یہ دعا کی جاتی، اس کے پیچھے دو ریزن ہوا کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر بیٹی ہوگی تو جب سے بیٹی کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، تب سے اب جہیز جوڑنا شروع کر دیجئے صاحب، زحمت ہوگی اور کس طرح سے ہم جمع کریں گے اور کس طرح سے اس کی شادی کریں گے، یہ سب۔ اور بیٹا اگر ہوگا تو ہم گویا ایک ڈرافٹ اور ایک چیک کی طرح اس کو بنا لیں گے، جیسا خوبصورت حسین پڑھا لکھا بیٹا ہوگا اسی طرح سے ہم بنا لائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں، ٹینشن فری۔ پڑھا لکھا نہیں بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی۔ اچھا، اور اس کے بعد مزاج کیا ہوتا ہے؟ آج کل جو ایک مزاج بن گیا ہے، یہ نہیں دیکھتے کہ گھرانہ پڑھا لکھا ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ گھرانہ مذہبی ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ لڑکی مذہبی ہو، باپردہ ہو۔ بس ایک تصور اور ایک خیال یہ کہ سرمایہ دار باپ کی بیٹی ہو، اکلوتی ہو تو بہت بہتر ہے۔ بہت توجہ۔ اچھا اب دیکھیے مجلس کا عام طور سے موضوع نہیں ہے، لیکن جب شہزادی کا ذکر ہوتا ہے تو اس طرح کی مسائل بھی ظاہر ہوتے ہیں اور نکل کے آتے ہیں۔ اب ہم نے جو دیکھا، جو مشاہدہ کیا اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں،
جب کوئی باپ اپنی بیٹی کی شادی کرنے والا ہوتا ہے تو پوری جہیز کی فہرست بناتا ہے کہ ہم نے یہ دیا، اور اس کے بعد نیچے یہ لفظ لکھ دیتا ہے، جملے لکھ دیتا ہے کہ ہم نے یہ اتنا سامان اتنے لوگوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کو دیا۔ یہ آپ بھی دیکھتے ہوں گے۔ اور سب سے زیادہ تجربے کی بات یہ ہے کہ ذرا سی انبن ہوئی، ذرا سا بات بگڑی سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، معلوم ہوا صاحب کہ بیگم صاحبہ تو لاہور میں ہیں، لکھنؤ میں ہیں، لیکن جو سامان دیا گیا تھا وہ بھی ساتھ میں ان کے گھر چلا گیا، جو بیلنس دیا تھا وہ بھی وہ ساتھ میں لے گئیں، جو اور اسباب تھا، جو اور مال و متاع تھا، وہ سب اپنے کسی جاننے والے کے یہاں رکھ دیا۔ اب بیچارے یہ اکیلے گھوم رہے ہیں۔ جو مرسڈیز کار پر جو سسر صاحب سے ملی تھی، اس پہ بازوؤں کی مچھلیوں پر ہاتھ رکھ کے اتراتے پھر رہے تھے، اب یہ آگئے پیدل ہو گئے۔ یہ سب چیزیں روزانہ کی ہیں۔ بہت توجہ، بات آ گئی تو میں نے بیچ میں عرض کر دی، یہ روزانہ کے مسائل ہیں، روزانہ کی باتیں ہیں۔ اس کے باوجود معاشرہ اس راستے پر جا رہا ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، کہ ہماری قوم کے باغیرت نہیں، بے غیرت نوجوان، دیکھیے دو طبقے ہوتے ہیں ہر جگہ، ایک باغیرت ہوتے ہیں، ایک بے غیرت ہوتے ہیں۔ تو میں ان کو کہہ رہا ہوں جو بے غیرت ہیں، جو بے غیرت نوجوان ہیں، ذرا سا حسن پروردگار نے دے دیا، ذرا سی خوبصورتی دے دی، ذرا سا علم دے دیا، تھوڑی سی دولت آ گئی، کہا صاحب اکلوتی بیٹی ہو، سرمایہ دار باپ کی بیٹی ہو، بڑے باپ کی بیٹی ہو، پڑھی لکھی بیٹی ہو، اس کو لے کے آئیں تاکہ ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ اچھا ہو جائے، ہم فوراً کہیں سے کہیں پہنچ جائے۔ تمام باتیں دیکھنے کے باوجود، مشاہدے کی منزلوں سے گزرنے کے باوجود بھی بے غیرت نوجوان ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کے پاس پیسہ اور دولت اور صرف سرمایہ ہوتا ہے، جبکہ ذرا سی دیر میں چھن جایا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ارے اگر مانگنا ہی ہے تو معرفت حاصل کرو اور اس خدا سے مانگو، وہ جس کو بھی دیتا ہے چھپر پھاڑ کے دیا کرتا ہے۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ بہرحال یہ ہمارے معاشرے اور ہمارے سماج کی کچھ کریتیاں اور کچھ برائیاں ہیں جو بڑھتی چلی آ رہی ہیں۔ خیر الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں سماج میں پوری طرح سے یہ تمام چیزیں رائج نہیں ہوئی ہیں۔ بہت توجہ۔ اچھا دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بیٹا ہوگا تو ہماری نسل آگے بڑھے گی، اور بیٹی ہوگی تو نسل ہماری رک جائے گی۔ یعنی خیال یہ ہے انسان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں شجرہ جو آگے بڑھتا ہے وہ بیٹے کے ذریعے سے بڑھتا ہے، لڑکی کے ذریعے سے نسل نہیں چلتی ہے۔ اب میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، نہ اس کی وضاحت کروں گا، ایک جملے میں بات کو سمیٹے دے رہا ہوں۔ یہاں شجروں پر کام کرنے والے بھی ہوں گے، یہاں نہیں ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کے ٹچ میں ہوں گے۔ پوری دنیا میں شجروں پر ورک کرنے والے اور شجروں پر کام کرنے والے ہوا کرتے ہیں، جو شجروں کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے جا کے کہ دنیا میں جتنی بھی نسلیں چلی ہیں، جتنے بھی شجرے آگے بڑھے ہیں، جو شجرے لڑکوں کے ذریعے سے چلے ہیں، وہ کہیں نہ کہیں جا کے رکے یا نہیں رکے؟ نہیں بات پہنچی ابھی۔ جتنے لڑکے، جتنے شجرے لڑکوں کے ذریعے سے چلے، 5 نسلوں کے بعد، 10 نسلوں کے بعد، 15 نسلوں کے بعد کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے۔ پوری دنیا کے شجروں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، نظر ڈال لیجئے، مطالعہ کر لیجئے، مشاہدہ کر لیجئے کہ جتنی بھی نسلیں لڑکوں کے ذریعے چلیں وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک گئیں۔ جو شجرے لڑکوں کے ذریعے سے چلے وہ 5-7 نسلوں کے بعد، 10-12 نسلوں کے بعد کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے۔ اس کے باوجود لڑکا ہو تاکہ نسل چلے، لڑکا ہو تاکہ نسل چلے۔ عزیزوں جو شجرے لڑکوں کے ذریعے سے چلے تھے وہ کہیں نہ کہیں جا کے رک گئے، لیکن جو شجرہ لڑکی کے ذریعے سے چلا تھا آج بھی سادات کی شکل میں پوری دنیا میں موجود ہے۔ صلوات بھیجنے محمد والے محمد۔ پروردگار نے کہا کہ ہم جو شجرہ لڑکی کے ذریعے سے چلائیں گے وہ رکے گا نہیں۔ اور 2 سلسلے ہیں جو لڑکی کے ذریعے سے چلے اور آج تک
بہت توجہ چاہتا ہوں، وہ دونوں شجرے باقی ہیں، ایک چوتھے آسمان پر ہیں اور ایک زمین پر سادات کی شکل میں بکھرے پڑے ہیں پوری دنیا میں۔ کہا تم سمیٹو، قتل کرو، کتنی قربانیاں لوگے، ختم نہیں کر پاؤ گے۔ اگر ختم کرنے والے ہوتے تو تم کربلا میں ختم کر دیتے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن کربلا میں ختم نہ ہونا، یہ سلسلہ قیامت تک جائے گا اور قیامت تک چلے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اچھا، اور جناب عیسیٰ کے بارے میں کہ امہا صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ، قرآن اعلان کر رہا ہے پروردگار۔ اچھا، دو تین نظام ہے، ایک نظام عظمت ہے، ایک نظام فطرت ہے، اور ایک نظام عصمت ہے۔ نظام فطرت کیا ہے؟ نظام فطرت یہ ہے کہ والدین کے ذریعے سے بچوں کا سلسلہ آگے بڑھے گا، نسل کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ نظام عصمت کیا ہے؟ معصومہ کی شادی معصوم سے ہوگی۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، غیر معصوم سے معصومہ کی شادی نہیں ہو سکتی، یہ ہے نظام عصمت۔ اب آئیے تھوڑا سا ذہنوں کو میرے قریب لے کے آئیے، ایک نتیجہ آپ کے سامنے نکالنا چاہتا ہوں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ معصومہ کی شادی ہوگی معصوم کے ساتھ۔ قرآن میں دو آیے تطہیر ہیں، ایک وہ آیے تطہیر جس کی شان نزول حدیث قصہ ہے، بہت توجہ، جو معصومہ کے لیے آئی۔ ایک دوسری آیے تطہیر، ان اللہ استفا کے وطہارہ کے واصطفا کے علی نساء العالمین، اے مریم ہم نے تمہیں عورتوں کی سردار بنایا، مصطفیہ بنایا، پاکیزہ بنایا، مزکیہ بنایا۔ یہ دوسری آیت تطہیر مادر جناب عیسیٰ کے لیے ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک آیت تطہیر جناب مریم کے لیے، ایک آیت تطہیر جناب فاطمہ کے لیے۔ یہ دونوں آیت تطہیر قرآن مجید میں موجود ہیں۔ لیکن مجھے یہ بتائیے کہ عیسیٰ ابن مریم جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہونے والی تھی تو انہیں بیت المقدس سے نکال دیا، اور جب مولا کائنات کی ولادت ہونے والی تھی تو فاطمہ بنت اسد کو، یہ ایک دوسرا منظر ہے، فاطمہ بنت اسد کو خانہ کعبہ کے اندر بلا لیا۔ وہاں پر جب وہ آیہ تطہیر کی مصداق ہیں تو انہیں خانہ خدا سے، بیت المقدس سے کیوں نکالا؟ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ پروردگار نے کہا جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ اگر خانہ خدا کے اندر، بیت المقدس کے اندر عیسیٰ کی ولادت ہو جاتی تو جس طرح سے ان کے ماننے والی قوم بھٹکی، وہ کہہ دیتے عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ اگر خدا کے بیٹے نہ ہوتے تو خدا کے گھر میں کیوں پیدا ہوئے ہوتے؟ میں نے انہیں گھر سے نکال کے بتایا کہ دیکھو اگر یہ خدا کے بیٹے ہوتے تو خدا ان کے گھر سے کیوں نکالتا؟ کہا پھر فاطمہ بنت اسد کو بلایا کیوں؟ کہا وہ روح اللہ تھے، روح نکالی جاتی ہے، لہذا روح اللہ کی ماں کو نکال دیا۔ یہ نفس اللہ تھے، نفس کو بلایا جاتا ہے۔ کہ علی ابن ابی طالب کو اور ان کی والدہ گرامی کو خانہ کعبہ کے اندر کیوں بلایا؟ کیوں بلانے کی کیا ضرورت تھی؟ کہا وہ بھی، اس میں بھی ایک حکمت پوشیدہ ہے، اور اس میں یہ حکمت پوشیدہ ہے جناب عیسیٰ کی والدہ کو نکالا، امام علی کی والدہ کو بلایا۔ بہت توجہ، کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ کو ان کے ماننے والی قوم خدا کا بیٹا کہتی، میں نے اپنے گھر سے نکال دیا۔ کہا اگر خدا کا بیٹا ہوتا تو خدا اپنے گھر سے کیوں نکالتا؟ علی کو ایک قوم بھٹک کے خدا مانتی، لہذا میں نے خانہ کعبہ میں بلا کے پوری دنیا کی توجہات ولادت علی کی طرف مبذول کر کے بتا دیا کہ اگر یہ خدا ہوتا تو پیدا کیوں ہوتا؟ صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ کہا امہا صدیقہ، اس کی ماں صدیقہ ہے جناب عیسیٰ کے لیے۔ کہا پروردگار، اچھا نظام عصمت یہ ہے کہ معصومہ کی شادی معصومہ کے ساتھ ہوگی۔ کہا ٹھیک ہے، معصومہ کی شادی معصومہ کے ساتھ ہوگی تو جناب عیسیٰ کی ولادت ہونا ہے، سلسلے کو آگے بڑھنا ہے، نظام کو۔ کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر کوئی اس وقت معصوم نہیں ہوگا تو ہم دنیا کو اپنی قدرت کی ایسی تجلی پیش کریں گے کہ عیسیٰ کی ولادت بغیر باپ کی ہوگی۔ پروردگار بغیر باپ کی ولادت ہوگی؟ ٹھیک ہے ولادت ہو جائے گی، لیکن اتنا تو بتا دے جب قوم پھپتیاں کسے گی، الزام لگائے گا، الزام لگائے گی، افترا پردازیاں کرے گی، اس وقت کیا ہوگا؟ عیسیٰ کیسے صفائیاں دیں گے؟ ان کی ماں کیسے صفائیاں دے گی؟
کیا ہوگا پروردگار؟ کہا اس کی پرواہ تم مت کرو، اس مسئلے کو میں حل کروں گا۔ جیسے ہی قوم پوچھنے کے لیے آئے گی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، اس کو وجود کہاں سے ملا، اس کی پیدائش کیسے ہوئی، اسی وقت یہ بچہ گہوارے سے گواہی دے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ اور جیسے یہودی اور سب لوگ آئے پوچھنے کے لیے جناب مریم سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا، تو جناب مریم خاموش ہیں۔ جناب عیسیٰ گہوارے میں لیٹے ہوئے، اچانک جناب عیسیٰ نے بولنا شروع کر دیا۔ چھوٹے سے ہیں، چند دن کے ہیں۔ کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، کتاب لے کے آیا ہوں، نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ قرآن کی آیت پڑھی جناب عیسیٰ نے، سب مان گئے، سب نے تسلیم کر لیا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ خدا کی قدرت کے اوپر سب ایمان لے آئے۔ جناب عیسیٰ نے ایک قرآن کی آیت پڑھی تھی، سب نے مانا۔ آج تک پوری دنیا کے عیسائی مان رہے ہیں۔ تو جس کا بیٹا ایک قرآن کی آیت پڑھے اس کو تو پوری دنیا معصومہ کہے، اور جس کا بیٹا قرآن بھی پڑھے، توریت بھی پڑھے، زبور بھی پڑھے، انجیل بھی پڑھے، اس کی ماں کو کیا کہو گے؟ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ وہاں قرآن کی ایک آیت پڑھی جا رہی تھی اور یہاں پورے صحیفے پڑھ کے سنائے جا رہے تھے، توریت بھی، زبور بھی، انجیل بھی۔ اور اس کے بعد پروردگار نے کہا امہا صدیقہ، آخری بات سن لیجئے اس سلسلے کی، اس کی ماں صدیقہ ہے۔ پروردگار یہ صدیقہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مستقبل کے 22 پردوں سے جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ رہی ہیں۔ صدیقہ کا لقب میں نے دیا ہے، مجھے معلوم ہے یہ قرآنی لقب ہے، یہ آسمانی لقب ہے، یہ عرفانی لقب ہے، یہ روحانی لقب ہے، یہ اتنا عظیم لقب ہے کہ اس لقب پر ڈاکہ ڈالا جائے گا۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آنے والے وقت میں کچھ اور خواتین ایسی ہوں گی جو اس لقب کے اوپر ڈاکہ ڈالیں گی اور دنیا انہیں صدیقہ کہے گی۔ لہذا میں آج جناب عیسیٰ کی ولادت کے موقع پر جناب عیسیٰ کی والدہ کو صدیقہ کہہ کے یہ قانون بنا دینا چاہتا ہوں، صدیقہ وہی ہو سکتی ہے جو ماں بنے، بغیر ماں بنے صدیقہ نہیں ہو سکتی۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں۔ اب دعویٰ کوئی بھی کرتا رہے لیکن صدیقہ وہی ہوگی جو ماں بنے گی، بغیر ماں بنے، یہ تو قرآن نے ایک نظام بنا دیا، بغیر ماں بنے کوئی صدیقہ نہیں بن سکتی۔ اور خطاب لوٹنے کی کیا بات ہے، لوٹنے کی کیا بات ہے۔ ایک روپ کماری شاعرہ تھی ہندوستان کی، ہندو شاعرہ، انہوں نے مرثیے بھی کہے ہیں۔ اور دیکھیے اپنے عقیدے کو ظاہر کرنا اور ہوتا ہے، لیکن اپنے عقیدے کے ساتھ کمپیریزن کرنا، موازنہ کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ وہ شعر ایسے کہتی تھی، کہاں علی کی وہ پیاری دلہن، کہاں سیتا، کہاں قرآن معظم، کہاں گیتا۔ اسی نے ایک شعر کہا تھا، اس موضوع پر بات آ گئی تو میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ ہندو شاعرہ ہے، کہتی ہے کہ پڑھی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، پڑھی تھی لوٹ محمد کے جب گھرانے میں، یہ سب خطاب لٹے تھے اسی زمانے میں۔ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد۔ تو وفات رسول کے بعد جو 2-3 نظریے سامنے آئے تھے اس وقت، جہاں اور چیزیں لوٹی گئی تھیں وہاں خطابات بھی لوٹے گئے تھے۔ جبھی تو مولا نے کہا تھا انا صدیق اکبر، انا فاروق اعظم، فاتح خیبر، میرا لقب صدیق اکبر میں، وہ جو مولا نے سب بیان کیا ہے بعد میں، جو تمام کتابوں میں اور تمام خطبوں میں موجود ہے، تو یہ خطابات بھی اس زمانے میں لوٹ لیے گئے تھے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں۔ بہرحال شہزادی نے ارشاد فرمایا تھا کہ جعل اللہ طاعتنا نظاما للملت، اللہ نے ہماری اطاعت کو نظام بنایا ہے زمانے کے لیے، اور وہی نظام ولایت ہے، وہی نظام روحانی ہے، وہی نظام نورانی ہے، اور اس کی اگر تجلی دیکھنا ہو تو کربلا کے میدان میں دیکھو۔ دیکھیے بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جگہ بدلنے سے لفظ بدل جایا کرتے ہیں،
جیسے یہاں اگر پانی ہے عربی بولتے ہوں گے تو پانی کو ماں کہتے ہوں گے، اگر مغربی ممالک میں جائیں گے تو واٹر کہیں گے، ہمارے یہاں اور پاکستان میں جائیں گے تو پھر پانی کہا جائے گا۔ یعنی مائیت ایک ہے، لیکن جگہ بدلنے سے، مکان بدلنے سے لفظ بدل جایا کرتے ہیں، نام بدل جایا کرتے ہیں۔ کہیں روٹی کہا جاتا ہے، کہیں خبز کہا جاتا ہے، کہیں بریڈ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے بہت توجہ چاہتا ہوں، لفظ بدل جایا کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے مدینے میں کردار ایک ہے، انداز ایک ہے، شان ایک ہے، جلال ایک ہے، نظام ایک ہے، لیکن نام بدل گئے۔ مکے میں تھی خدیجہ کہلائیں، مدینے میں تھی فاطمہ کہلائیں، کربلا میں تھی زینب کہلائیں۔ کردار ایک ہے، انداز ایک ہے، جلال و جمال و کمال ایک ہے، لیکن جگہ بدلنے سے ان کرداروں کے نام بدلتے جا رہے ہیں۔ جو کام مکے میں رہ کے جناب خدیجہ کبریٰ نے کیا تھا، وہی کام مدینے میں فاطمہ زہرا نے کیا، اور وہی کام کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام تک جناب زینب نے کیا ہے۔ عزاداری، تعزیہ داری، کربلا، بہت سے پردے اس نے اٹھائے ہیں۔ اب میں بہت تفصیل میں آج نہیں جاؤں گا، میرا وقت مکمل ہو چکا ہے، لیکن 2-3 جملے سن لیجئے۔ کربلا کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سب سے بڑی نظام ولایت کی تجلی کیا ہے کربلا کے میدان میں؟ آپ کبھی غور کیجئے، مجھے یہ بتائیے، وفات رسول کے بعد جو ظلم و ستم کا سلسلہ شروع ہوا تھا، کربلا تک جو چلتا رہا، اور اس کے بعد سے ابھی تک جو جاری و ساری ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، بڑی ذمہ داری کے ساتھ میں لفظیں استعمال کر رہا ہوں، چاہے وہ عباسی دور رہا ہو یا بنی امیہ کا دور رہا ہو، یا آج جو سلسلہ ہے، یہ کربلا کو روکنے کی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ کیوں بدعت کے فتوے دیے جاتے ہیں؟ کیوں مجلسوں پر پابندی لگائی جاتی ہے؟ کیوں تعزیہ داری پر، کیوں عزاداری پر پابندی لگائی جاتی ہے؟ کیونکہ کربلا اس مرکز کا نام ہے، ولایت کی اس تجلی کا نام ہے، جہاں سے تمام ظالموں کے چہرے سے پردے ہٹا دیے گئے ہیں۔ اب میں تھوڑا سا وقت آپ کا لوں، مجھے بتائیے وفات رسول کے بعد جناب مالک ابن نویرہ کتنے عظیم صحابی تھے، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کا آج تک پتہ ہے؟ نام کوئی کا کیوں قتل کر رہے ہو صاحب؟ کا زکوٰۃ دینے سے منع کیا تھا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دیتے ہو، کہ ہم زکوٰۃ کیوں دیں، ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اس حکومت کو کہا کیوں؟ کہ ہم غدیر میں موجود تھے، ہم نے نبی کے دونوں ہاتھوں پر علی کو دیکھا تھا، تو نظام ولایت تو وہاں ہے، ہم زکوٰۃ کیوں دینے لگے؟ مالک ابن نویرہ کو ختم کر دیا گیا، قتل کر دیا گیا۔ اور آگے بڑھیے، جناب ابو ذر غفاری، رسول نے جن کے لیے ارشاد فرمایا تھا کہ ابو ذر تجھ جیسے سچے کا آسمان نے کبھی سایہ نہیں کیا ہوگا، جن کو صداقت کی سند سرکار رسالت بنا دیتے ہوں، ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کے قاتل کا کہیں پتہ ہے؟ اور اصحاب کرام کو قتل کیا گیا۔ جناب ابو ذر کے علاوہ جناب سلمان فارسی کو، جناب مقداد کو، جناب رشید حجری کو، اور صحابیوں کو، کتنے اصحاب کرام کو قتل کیا گیا۔ ان کے قاتلوں کا کوئی پتہ نہیں۔ سب کو چھوڑ دیجئے، میں اصحاب کی بات نہیں کرتا، بہت توجہ چاہتا ہوں اس موقع پر، بہت اہم موضوع ہے یہ۔ وفات رسول جو شہادت رسول بھی تھی، کیا رسول کے قاتل کا نام معلوم ہے؟ اس کو چھوڑیے، معصوم عالمیان قاتل کا نام کوئی لے سکتا ہے؟ کون کون قتل میں شریک تھے؟ کس کس نے قتل کیا؟ وہ تو علامہ شبلی نے لکھ دیا وہ جملہ الفاروق میں، میں یہاں اس کو بیان نہیں کروں گا، یا اور دیگر مورخین نے، تو ایک نام ابھر کے آ گیا، لیکن پلانرز تو اور بھی تھے۔ وہ جو آگ اور لکڑیاں لے کے آئے تھے وہ تو صرف شوٹر تھے، پلاننگ تو کہیں اور بنی تھی شہزادی کو قتل کرنے کی۔ لیکن ان کے سب کے نام امت مسلمہ کو کیا معلوم ہیں؟ کیا عام مسلمان ان کو کہہ سکتے ہیں یہ شہزادی کے قاتل ہیں؟ نہیں معلوم۔ اور آگے بڑھیے، امام علی
ابن ملجم ان کا قاتل. کسی سے بھی پوچھئے, کسی بچے سے پوچھئے کہ علی کا قاتل کون ہے, تو وہ بچہ یہی کہہ دے گا عبد الرحمن ابن ملجم. ابن ملجم قاتل نہیں تھا, شوٹر تھا. 120 کا مقدمہ کسی اور پہ لگے گا 302 کے ساتھ. بہت توجہ, اصل قاتل کہیں اور بیٹھا ہوا تھا. اچھا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. 3 شوٹر بھیجے گئے تھے, ایک امام علی کے قتل کرنے کے لیے, ایک حاکم شام کو قتل کرنے کے لیے. وہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا کیوں 3 کو بھیجا گیا. ایک ابو موسیٰ شریف قتل کرنے کے لیے. لیکن امام علی ہی کیوں قتل ہوئے, مسجد میں وہی کیوں ملے, کتامہ نے رخ اسی نے کیوں کیا. بہت توجہ, اب ایک اس کو تفصیل میں چلے جائیے گا. تو شوٹر کا نام تو پتا ہے, لیکن جس نے پلاننگ کی تھی اس کا نام تاریخ میں نہیں ہے, نہ عام مسلمانوں کو معلوم ہے. امام حسن کا قاتل کون ہے؟ جودہ بنت اشد. اس نے تو زہر دیا تھا, وہ تو ایک طرح کی شوٹر تھی ملونہ. اصل پلاننگ تو کہیں اور بنی تھی, زہر تو کہیں اور سے آیا تھا. پوچھئے عام مسلمانوں کو پکڑ کے کہ امام حسن کے قاتل کا نام معلوم ہے. جس سے بھی پوچھئے گا وہ جودہ کا نام تو لے لے گا, لیکن اصلی قاتل کا نام نہیں لے گا. بہت توجہ. اور آگے بڑھئے. امام حسن علیہ السلام کے علاوہ اور جو لوگ قتل کیے گئے اسی دور میں, اصل قاتل کا نام کوئی لینے کو تیار نہیں ہے, کوئی بتانے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اصل قاتل کون, اصل قاتل کون, اصل قاتل کون. تو سب کے نام, سب قاتلوں کے نام پردے میں رہے. نہ رسول خدا کے قاتل کا نام معلوم, نہ امام علی کے قاتل کا نام معلوم, نہ اصحاب کرام کے قاتلوں کے نام معلوم, نہ امام حسن کے قاتل کا نام سب کو معلوم, نہ شہزادی عالمیان کے قاتل کا نام معلوم. ہمارے کروڑوں سلام سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام پر, اور ہزاروں درود و سلام, کروڑوں درود و سلام ہماری روح قربان تحریک مقصد حسینی کو آگے بڑھانے والی سیدہ زینب اور امام سید سجاد کے اوپر, کہ جنہوں نے کربلا کے بعد عزاداری قائم کر کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسین اور تمام اصحاب اور تمام معصومین کے قاتلوں کے چہروں سے نقابیں الٹ دی. سب سے بڑا کربلا کا اور سیدہ زینب کا کارنامہ یہ ہے کہ اب میں فرش عزا بچھاؤں گی, قاتلوں کے نام چھپتے رہے, شوٹر کے نام سامنے آتے رہے. آج میں کربلا کے بارے میں ایک ایک قاتل کے نام بتاؤں گی, ایک ایک قاتل کے بارے میں بتاؤں گی. کس نے سازش کی, کس نے اسلحہ بھیجا, کس نے فوجیں بھیجی, مقصد کیا تھا, پلاننگ کہاں سے شروع ہوئی تھی. جبھی تو کہا جاتا ہے کربلا کو صرف کربلا کے آئینے میں مت دیکھیے, اگر کربلا کو سمجھنا ہے تو کربلا سے سقیفہ تک جائیے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اب میں زیادہ تفصیل سے اور زیادہ کھول کے کچھ نہیں عرض کر سکتا. کربلا صرف کربلا کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آ سکتی, پوری تاریخ اسلام کو سمجھنا پڑے گا, پرکھنا پڑے گا, جانچنا پڑے گا, تحلیل کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد سیدہ زینب کا کارنامہ سامنے آئے گا. بہت توجہ چاہتا ہوں. جو جناب زینب نے اور سید سجاد نے مل کے صرف کربلا ہی کے نہیں بلکہ کربلا سے لے کے امام علی تک کے قاتلوں کو بے نقاب کر دیا. جناب زینب نے کہا میں ایسی تحریک چھوڑ کے جاؤں گی, ایسا فرش عزا بچھا کے جاؤں گی, مقصد کربلا کی ایسی تکمیل کر کے جاؤں گی کہ اب صرف کربلا ہی کے قاتل نہیں, منبر حسین سے تمام دشمنان اسلام کے چہروں پر پڑی ہوئی نقابیں الٹ جائیں گی. جناب زینب کا یہ عظیم کارنامہ تھا. اور اسی وجہ سے حسین نے, سرکار سید الشہداء نے, میرے پاس وقت ہوتا تو میں تفصیل سے بیان کرتا ہے, خاص پلاننگ کی تھی. مدینے سے جب چلے تھے, دیکھیے کربلا کے 3 رخ ہیں, ایک مدینے سے کربلا تک, ایک کربلا سے کوفے اور شام تک, اور تیسرا رخ جب یہ اسیروں کا قافلہ دوبارہ پلٹ کے آیا ہے, اس کے بعد جو کربلا کی تجلیاں اور نظام ولایت کی تجلیاں سامنے آئی ہیں, تیسرا رخ وہ ہے. لہذا کربلا کو تینوں طریقوں پر اور تینوں پیرایوں پر پرکھنا چاہیے, تینوں کسوٹیوں پر پرکھنا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کا ولی خدا سے یہ مرکز اور یہ زمین خالی نہیں رہے گی, محمد حنفیہ کو چھوڑا. بہت توجہ چاہتا ہوں. لوگ پوچھتے رہیں, معلوم کرتے رہیں, کربلا کی تجلی مدینے میں بھی باقی رہے. لہذا جناب معصومہ عالمیان کی شبی جناب فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ دیا.
کہ جب صغرا روئے گی تو اصحاب تابعی تبع تابعی وہ سب پوچھیں گے کہ آخر حسین کہاں گئے ہیں، کہاں گئے ہیں حسین جو ابھی تک واپس نہیں آئے، تاکہ حسین کا نام اور کربلا کی کیفیت ان کے ذہنوں میں باقی رہے۔ جناب صغرا کے لیے ایک محافظ کی ضرورت تھی، لہذا جناب ام البنین کو چھوڑ دیا۔ یہ سب حسین کی حکمت عملی تھی۔ کربلا میں طاقت کو لے کے نہیں گئے ہیں بلکہ طاقت کو بکھیرا ہے امام حسین علیہ السلام نے الگ۔ جناب مسلم ابن عقیل کو بھیج دیا تھا کوفے، جناب عبداللہ جو بہت بہادر تھے جناب زینب کے شوہر، انہیں بھی مدینے میں ایک خاص حکمت عملی کے تحت چھوڑا ہے سرکار سید الشہداء نے۔ وہ ایک الگ تاریخ ہے، میں کسی دن آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن کربلا کو تھوڑا سا اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ اچھا، اس کے بعد اب بس ایک جملہ کہہ کے بات کو مکمل کر دوں۔ حسین نے کربلا میں 72 کو ایسا زندہ کیا کہ قیامت تک اب انہیں کوئی ختم کرنے والا نہیں ہوگا۔ جناب زہرا نے جنہیں زندہ کیا تھا یہودی عورتوں کو، وہ مر گئیں۔ امام علی نے جسے زندہ کیا تھا وہ ختم ہو گئے۔ جناب عیسیٰ ٹھوکر مار کے قم باذن اللہ کہہ کے جس کو زندہ کرتے تھے وہ مر گئے، لیکن حسین نے کربلا کے میدان میں جن 72 کو زندہ کیا تھا وہ کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے۔ یہ ایک حکمت عملی تھی امام حسین علیہ السلام کی، جو کربلا کو اس انداز سے اور اس شان سے سجایا تھا، اور 72 ایسے رفقا، ایسے ساتھی لے کے گئے تھے، چراغ بجھانے کے بعد بھی جن کے چہرے چمک رہے تھے۔ اور پھر سرکار سید الشہداء کو خود کہنا پڑا، ایسے ساتھی نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے، جیسے 72 حسین کو ملے ہیں۔ اور ان ناصروں کے ساتھ، ان عزیزوں کے ساتھ سرکار سید الشہداء نے قیامت تک کے لیے کربلا کی زمین پر نقش اللہ کو اتنا مضبوط کر دیا، اتنا مضبوط کر دیا کہ اب کوئی طاغوتی طاقت حسین کے سامنے رک نہیں سکتی، یا حق کے سامنے رک نہیں سکتی، ملوکیت کا لبادہ اوڑھ کے آ نہیں سکتی۔ باقی باتیں میں کل عرض کروں گا، لیکن عزیزوں ذرا غور تو کیجئے، حسین ہیں کون؟ پشت رسالت پر تشریف فرمائیں، زبان رسالت چوس رہے ہیں، نبی جن کے لیے ناقہ بنے ہوئے ہیں، اور کربلا کے میدان میں شمر ملعون خنجر لیے کھڑا ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور یہ کیفیت کہ جناب زینب ٹیلے پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی ہیں اور آواز دے رہی ہیں، آنتا اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اس میں بھی جناب زینب کی ایک حکمت کہ جناب زینب یہ بتانا چاہ رہی ہیں کیا تو وہی بھائی ہے نانا جس کے لیے ناقہ بن جایا کرتے تھے؟ آج یہ ملعون نجس سینے پر سوار ہے، ذبح کرنا چاہتا ہے، زمین کربلا ہل رہی ہے، فرات کا پانی نیزوں اچھل رہا ہے، عجیب و غریب کیفیت ہے۔ لیکن اس کے بعد عزیزوں سرکار سید الشہداء کے جسم پر کتنے تیر لگے ہوئے تھے؟ صبح سے لے کے عصر عاشور تک اگر کوئی شہید ذہن سے زمین پہ آتا تھا، سید الشہداء جب بھی جاتے تھے مقتل میں تب کوئی نہ کوئی زخم کھایا کرتے تھے، اور ان زخموں کے بارے میں بتا بھی دیا گیا، لیکن نہیں معلوم کہ سکینہ نے کتنے تماچے کھائے، جناب زینب نے کتنے تعزیانے کھائے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے، سوائے غم سکینہ کے۔ اور یہ بھی نہیں معلوم کہ سکینہ کی پیاس کب بجھی، پانی ملتا بھی تھا کہیں پر سکینہ کو تو علی اصغر یاد آ جاتا تھا، کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ہاتھ سے کوزہ چھوٹ کے گر گیا، سکینہ پانی کو دیکھتی تھی تو چچا کو یاد کرنے لگتی تھی۔ سرکار خطیب اعظم بیان فرماتے تھے مولانا غلام عسکری صاحب تابہ سرا کہ ایک مرتبہ ایک ایسے مقام پر قافلہ رکا کہ جہاں سے ایک بستی قریب تھی، ملعون شمر اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے کے لیے آمادہ ہو گیا۔ بس رونے کے لیے عزیزو تیار ہو جائیے۔ اب جب وہ ملعون مشک لے کے آگے بڑھا اور اپنے اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا تو سکینہ بہت پیاسی تھی، پھوپھی سے ایک جملہ کا، پھوپھی اماں اگر اجازت دیں تو میں بھی اس سے کوزہ پانی لے لوں۔
میرے حلق میں کانٹے پڑ گئے ہیں، میری زبان پھٹی جا رہی ہے۔ اب مجھے بتائیے جناب زینب کے دل کی کیا کیفیت ہوگی کہ باپ کا قاتل سامنے پانی تقسیم کر رہا ہے، اور چھوٹی سی بچی 4 سال کی بچی اپنی پھوپھی سے پوچھ رہی ہے، اے پھوپھی اماں اگر اجازت دے تو میں پانی لے آؤں۔ جناب زینب نے کہا اگر شمر پانی دے دے تو میری لال پانی لے لے۔ سکینہ آگے بڑھی، ننھا سا کوزہ ہاتھ میں تھا، اور آگے بڑھنے کے بعد اس ملعون سے یہ کہتی ہے، اے شمر مجھے معلوم ہے تیرے سپاہی پیاسے ہیں، تو اپنے سپاہیوں کو پانی پلا رہا ہے، لیکن میری ایک بات بھی سن لے، جب تو اپنے سپاہیوں کو پانی پلا لینا تو اس کے بعد تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے دینا، میری زبان پھٹی جا رہی ہے۔ ننھی سی بچی، وہ معصومہ، وہ شمر ادھر پانی پلاتا جا رہا ہے، یہ پیچھے پیچھے جا رہی ہے۔ جب اس نے آخری سپاہی کو بھی پانی پلا دیا تو اب یہ کوزہ لے کے آگے بڑھی کہ شاید اب یہ ظالم مجھے پانی دے دے گا، اب یہاں پر پانی مل جائے گا۔ لیکن جیسے ہی سکینہ اس ملعون کے سامنے گئی، اس نے اپنا رخ گھمایا، گھمانے کے بعد زمین کی طرف مشق کا رخ کیا، تمام پانی زمین پر پھینک کے وہ ملعون کہتا ہے، اے حسین کی سکینہ اگر پوری دنیا بھی پانی پانی ہو جائے تو میں تجھے پانی نہ دوں گی۔ بس سکینہ نے فرات کا رخ کیا، آواز دی، چچا تم کہاں چلے گئے؟ سکینہ بہت پیاسی ہے۔ جزاؤکم ربکم خیر الجزا، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم کربلا کے، اجرکم علی اللہ۔ میں مجلس کو یہیں پر ختم کر دیتا، لیکن جناب سکینہ کا ذکر ہے تو ایک چھوٹی سی روایت۔ قافلہ آگے بڑھا اور پھر ایک بستی کے قریب یہ قافلہ رک گیا۔ اس بستی میں ایک گھر تھا جس میں زینب کے ایک چاہنے والی رہتی تھی۔ اس کی کنیزوں نے جا کے اس سے کہا کہ ایسے ایسے قافلہ آیا ہے جس میں کچھ یتیم بچے ہیں، ایسا لگ رہا ہے ان کے چہروں سے نور نکل نکل کے آسمان کی طرف جا رہا ہے۔ ارے بڑے شریف گھرانے کے وہ بچے لگتے ہیں، معلوم نہیں شام و کوفہ کی فوجوں نے انہیں کیوں اسیر بنا لیا، ان کے بزرگوں کو کیوں قتل کر دیا۔ تو مالکہ کے دل میں بے چینی ہوئی، اس نے کہا میں بھی دیکھوں گی۔ وہ بالا خانے پر گئی تو وہ قافلہ ان کے گھر کے قریب ہی تھا۔ ایک مرتبہ اس نے کچھ سوچا اور سوچنے کے بعد چادر نکالی، چادر اوڑھی، اور اوڑھنے کے بعد اس ناقے کے قریب گئی جس پر جناب زینب علیہ مقام تشریف فرما تھی، آغوش میں سکینہ بیٹھی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ خاتون جا کے کہتی ہے کہ بی بی مجھے یہ لگتا ہے یہ بچی یتیمہ ہے۔ کہا یہ یتیمہ بھی ہے پیاسی بھی ہے، یہ یتیمہ بھی ہے اور پیاسی بھی ہے۔ کہا ٹھیک ہے اس کے پانی کا میں انتظام کیے دیتے ہوں۔ جلدی سے گئی اور جانے کے بعد کوزہ آب لے کے آئی، اس میں پانی بھرا ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ کہتی ہے اے بی بی میں نے یہ سنا ہے کہ یتیموں کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی ہیں، یہ بچی اگر یتیمہ ہے اور پیاسی ہے تو آپ اس بچی سے کہیے کہ میرے لیے دعا کر دے، میں 2-3 دعائیں کرانا چاہتی ہوں۔ کہا یہ بچی ضرور دعا کرے گی، اور اس کے بعد پانی سکینہ کی طرف بڑھایا۔ جناب زینب نے کہا کہ بیٹا سکینہ ہمارے گھرانے کی تہذیب یہ ہے کہ ہم پہلے عطا کرتے ہیں بعد میں کچھ لیتے ہیں، پہلے اس کے لیے دعا کر دو بعد میں پانی پینا۔ سکینہ کے ہاتھ میں کوزہ آب ہے، میں کہوں گا جب سکینہ کے ہاتھ میں پانی کا کوزہ ہوگا تو سکینہ کو چچا بھی یاد آتے ہوں گے، علی اصغر بھی یاد آتا ہوگا، کربلا کے شہید بھی یاد آتے ہوں گے۔ کہا بی بی کہیے آپ کو کیا دعا کرانا ہے؟ کہا ایک دعا تو یہ ہے کہ میرا شوہر جو سفر پر گیا ہوا ہے وہ خیریت کے ساتھ آ جائے۔ ایک مرتبہ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھ بلند کیے اور کہا پروردگار تجھے ہماری یتیمی کا واسطہ، ہماری غریب الوطنی کا واسطہ، اس کا شوہر جو گھر سے باہر گیا ہوا ہے وہ جلدی اس گھر پر واپس آ جائے۔ جناب سکینہ نے دعا مانگی، جناب زینب نے آمین کہہ دیا۔ اس کے بعد وہ خاتون کہتی ہے دوسری دعا یہ ہے میرے بچے اس طرح سے یتیم نہ ہوں، جس طرح سے یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں یہ بھی دعا کر دیجئے۔ جناب سکینہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے اور اس کے بعد دوبارہ دعا کی، اے پروردگار تجھے ہماری غربت کا واسطہ، تجھے ہماری غریب الوطنی کا واسطہ،
کہ اس کے بچے اس طرح سے غریب الوطن نہ ہو، اس طرح سے یتیم نہ ہو جیسے ہم یتیم ہوئے ہیں۔ اس کے بعد وہ بی بی کہتی ہے تیسری دعا یہ ہے کہ مجھے جلدی سے جلدی مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سننا تھا، سکینہ مچل گئی، آنکھوں میں آنسو چھلکنے لگے۔ جناب زینب ایک سوال کرتی ہیں، اے بی بی یہ بتاؤ تم مدینہ کیوں جانا چاہتی ہو؟ کہا آپ کا مدینے سے کیا تعلق؟ ارے مدینے میں تو میرا شہزادہ حسین ہے، مدینے میں میری شہزادی ہے۔ کہا تمہاری شہزادی کون ہے؟ کہا میری شہزادی زینب مدینے میں رہتی ہے، میں چاہتی ہوں جلدی سے میرا شوہر گھر پہ آ جائے تاکہ میں اپنے شہزادے کی زیارت کرنے اور شہزادی زینب کی زیارت کرنے جاؤں گی۔ کہا بی بی یہ بتاؤ تم زینب کو دیکھو گی تو پہچان لو گی؟ کہا میں نہ پہچانوں گی تو کون پہچانے گا؟ میں نے کئی سال شہزادی زینب سے کوفے کے مدرسے میں قرآن پڑھا ہے، میں اتنا کہنا تھا زینب کا دل بھر آیا، چہرے سے بال ہٹائے، ارے پہچانا نہیں، میں تیری شہزادی زینب ہوں۔ بغور سے دیکھا، ایک مرتبہ اس بی بی نے اپنے آپ کو زمین پر گرا لیا، اے شہزادی زینب یہ کیا ہو گیا؟ سیدہ کا چمن اجڑ گیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ پروردگار اس عبادت کو قبول فرما لے، ان آنسوؤں کو رومال جناب زہرا میں جگہ عنایت فرما، بزرگوں کا سایہ سروں پر محفوظ رکھ، نوجوانوں کو تعلیمات قرآنی اور تعلیمات اہل بیت سے سرشار فرما، مقامات مقدسہ اور مدارس دنیا کی حفاظت فرما، بزرگوں میں جذبہ حبیب ابن مظاہر عطا فرما۔ تو رحیم ہے رحم فرما دے، کریم ہے کرم فرما دے، مجلسوں کو عزاداروں سے بھر دے، مسجدوں کو نمازیوں سے پر کر دے۔ پروردگار منتقم خون حسین کو جلد بھیج دے، ہمیں ان کے آوان میں شریک فرما۔ ماتم حسین میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو رکے گی نہ میری آہیں۔ ہے جب تک یہ میری سانسیں میں چیخوں گی چلاؤں گی، میں چیخوں گی چلاؤں گی، بھلا جو بھی سزا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی، میں بابا کو ہمارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو۔ اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے، اگر چاہتا ہے زندہ میں خاموشی ہو تو یہ سن لے، میں ہو جاؤں گی چپ لیکن، میں ہو جاؤں گی چپ لیکن، حسر بابا کا لا دے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو پکاروں گی، میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے تو پکاروں گی، میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی، میں بابا کو بھلا مارے تماچے تو۔
یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا، یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا، میرے رونے پہ ظالم، میرے رونے پہ ظالم بھلا پہرے لگا دے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو میں اپنا سر پٹکتی ہوں، تڑپتی ہوں، سسکتی ہوں، میں اپنا سر پٹکتی ہوں، تڑپتی ہوں، سسکتی ہوں، رکے گا نا میرا رونا، رکے گا نا میرا رونا، ستم لاکھ بٹھا دے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو، پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رکے گا نا میرا ماتم، اندھیرا ہی اندھیرا ہے، رکے گا نا میرا ماتم، بھلا چاہے یہ زندہ کو، بھلا چاہے یہ زندہ کو قبر میری بنا دے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا، یہ زندہ کی دیواروں پہ لہو میرا پکارے گا، میرے رونے بے ظالم، میرے رونے بے ظالم بھلا پہرے لگا دے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا مارے تماچے، تو میں اپنا سر پٹکتی ہوں، تڑپتی ہوں، سسکتی ہوں، میں اپنا سر پٹکتی ہوں، تڑپتی ہوں، سسکتی ہوں، رکے گا نا میرا رونا، رکے گا نا میرا رونا، ستم لاکھ بٹھا دے، تو چاہتا ہے میں نہ روؤں، مجھے بابا ملا دے، تو پکار
بابا کو بھلا مارے تماچے تو پکاروں گی میں بابا کو بھلا یا حسین 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 تو مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین مظلوم کا ماتم کرو اور چادروں کا غم کرو جو کربلا میں لٹ گیا زہرا کا چین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور عین مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مولا علی کا لاڈلا دوش نبی پر ہے پلا ہے فاطمہ کا نور عین مولا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بعد میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین زندان سے وہ کہہ رہی اب تک ستم میں سہ رہی تیری صدا سے بعد میں ملتا ہے چین یا حسین یا حسین یا حسین السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلی جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلی امک و اخیک، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدتی نساء العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا انیس النفوس ایہا المدفون بارض طوس، یا سلطان العرب والعجم یا علی ابن موسیٰ الرضا الراضی بالقدر والقضاء، سیدی رزقنا اللہ فی الدنیا زیارتکم وفی الآخرت شفاعتکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب العصر والامر والزمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، الامان الامان من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من انصارک واعوانک والمستشہدین بین یدیک تحت لوائک، الصلاۃ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔